زبان کی خاطر ہم رمضان چھوڑ دیتے ہیں. بہانے بالکل پرفیوم کی طرح ہے کیونکہ وہ اچھی خوشبو تو دے سکتے ہیں لیکن آپ کے پسینے کی بدبو نہیں چھپا سکتے. کھایا پیا سویا ہگ لیا, اس کے علاوہ ہمیں کوئی کام ہی نہیں آتا. باہر سے آپ کیسے دکھتے ہو, آپ کا اندر کیسا ہے, وہ معنی رکھتا ہے. السلام علیکم ویورز. رمضان بیٹھک میں ایک بار پھر خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہے مائنڈ انجینئر علی. انر ہیلنگ کیا ہے, اپنی سوچ کو مثبت سائڈ پہ لے جانا کیا ہے, اور رمضان کی یہ 30 دن کی تربیت گاہ کیا ہے, اس میں آج جاننے کی کوشش کریں گے مائنڈ انجینئر علی سے کہ فرسٹ سٹیپ آف تزکیہ نفس کیا ہے. سر ویری وارم ویلکم. تھینک یو ویری مچ حمزہ. آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ فرسٹ سٹیپ ہمیں کوئی بھی چیز, کوئی بھی سفر شروع ہوتا ہے نا, اس کے لیے پہلا قدم بڑا ضروری ہے. حمزہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی. حمزہ کون ہے؟ حمزہ آپ کا شاگرد ہے. اوکے, اور کیا ہے حمزہ؟ حمزہ ایک معمولی سا انسان ہے جس کا تعلق خاک سے اور واپس خاک میں جائے گا. تو خاک در خاک, قدموں کی خاک, خاک سار کو خاک حمزہ کہتے ہیں, ایسے ہی ہے. اتنی خاک کے خاک میں مل گیا. بالکل ایسے. حمزہ سیلف اویئرنیس, سب سے مشکل سوال جو لوگوں سے میں پوچھتا ہوں نا, اس پہ لوگ کئی دفعہ رونے لگ جاتے ہیں. وہ یہ میرا پہلا سوال ہی ہوتا ہے, آپ ہیں کون؟ ٹرو. بلیا کی جانا میں کون, اے نہ دسی کہ جدے موڈے ہوتے تون. جن کو نہیں سمجھ آئی, موڈا اس کو کہتے ہیں. ویورز اس میں میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں, یہ ہوتی ہے مائنڈ انجینئرنگ, کہ آپ سادی بات میں بھی اگر تھوڑا سا کہتے ہیں نا کامک لیول آپ کا اچھا ہے. اچھا, میں سمجھا پتہ نہیں بلے شاہ کا کون سا بلیا کی جگہ کو ہے نا کہیں. گڈ ون, ٹھیک ہے نا. گڈ ون. تو اس لیے ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ میں آیا ہوں سونے کے لیے, کھانے کے لیے, نا کھایا پیا سویا ہگ لیا, اس کے علاوہ ہمیں کوئی کام ہی نہیں آتا. لوگ کہیں گے یار اتنے آپ کروڈ قسم کے ورڈز یوز کر رہے ہیں, بٹ دیٹ از ہاؤ وی ایکچولی آر لوکنگ ایٹ دا ورلڈ. لیکن جینسی کہے گی اس کے بعد گلے لگا لیتے کھانے پینے. سو اصل چیز یہ ہے کہ پہلے کسی بھی سفر کا آغاز کرنے سے پہلے, جس طرح گاڑی چلانے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے گاڑی میں پانی کہاں ڈلنا ہے, پیٹرول کہاں ڈلنا ہے. ٹھیک ہے, وہی میں گاڑی کسی دوست کے لیے, مجھے یہ نہیں پتا تھا ٹینکی کہاں سے کھولی ہے, میں نے پمپ والے کو بلایا, میں کہا داستے ٹینکی کی تو کھل دی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سب سے پہلے آپ نے اس گاڑی کو سمجھنا ہے, سیلف اویئرنیس. ٹرو. سفر شروع ہونا ہے آپ سے اور ختم ہونا ہے آپ پہ. قیامت والے دن نفسی نفسی ہونی ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے, کسی نے یہ نہیں کہنا یہ رانا حمزہ صاحب ہیں, اس ویلے رانا ہو جانا پرانا. ٹھیک ہے, پیچھے رہ جانا صرف حمزہ. اور حمزہ کے بارے میں یا علی کے بارے میں جب سوال ہونا ہے تو وہ 1 to 1 ہونا ہے, اس میں کوئی اور چیز نہیں بیچ میں آنی. ٹھیک ہے, سو اس لیے جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا سورہ شمس میں, قد افلح من زکاہا. ٹھیک ہے, کامیاب کون ہے, کون فلاح پا گیا, جس نے اس کو اپنے آپ کو جان لیا, پیوریفائی کر لیا. پیوریفائی کب کرو گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ برتن گندا ہے. ٹھیک ہے, وہ جس طرح آپ بازار میں سے فرائیڈ چپس وغیرہ لینے جاتے ہیں نا, مچھلی والے, آپ کے دیکھا کرو کبھی جا کے, وہ تیل پتہ نہیں شاید دادا جی نے ڈالا تھا تو آج پوتے بھی اسی تیل میں بنا رہے ہیں. 5 دن پرانا, 5 دن, میں کہہ رہا ہوں 3 جنریشن ہو گئی ہیں بھائی, وہ تیل کا کڑا بدلتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہ کڑا بدلتا نہ تیل بدلتا. ذائقہ تو پھر غلاظت میں ہی ہے. آف کورس. وہ ہم لوگ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے نا, تو ہم کہتے ہوتے تھے کہ یار جب تک گھوڑے شاہ کی یا کاپر اسٹور کی طرف سے جب جاتے تھے نا یونیورسٹی کے, انجینئرنگ یونیورسٹی, تو کہتے تھے یار جب تک کبابوں کے اوپر لد نہ ہو نا, اس زمانے میں ٹانگیں چلا کرتے تھے, ٹانگوں کی لد نہ ہو نا, مزہ ہی نہیں آتا اس کے بغیر. اصل مسالہ تو ہے ہی وہ. ٹھیک ہے, روزوں میں آپ کیا دیکھو آپ کا جو ہے نا, آپ اس کو یوں سمجھو کہ ایک کمرے کی اگر آپ نے صفائی کرنی ہے تو کیسے کرو گے, کیا اندھیرے میں کمرہ صاف کر سکتے ہو؟ نہیں. سو سیلف اویئرنیس از دیٹ لائٹ آن, از دیٹ انلائٹمنٹ. وہ بٹن ہے نا, لائٹ آن کرو گے تو پتا ہوگا یار یہ کمرہ گندا ہے, اس کو یہاں سے صاف کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ کے امیج سے زیادہ باہر سے آپ کیسے دکھتے ہو, آپ کا اندر کیسا ہے, وہ معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے, سورہ غافر کی آیت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ جانتا ہے کہ آنکھوں کا دھوکہ کیا ہے اور دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے. بے شک. ٹھیک ہے, آیت نمبر 19 ہے سورہ غافر کی. ٹھیک ہے, اس کو اگر میں جن زی کے پوائنٹ آف ویو سے, چونکہ آپ ذکر کر رہے ہو بار بار, تو میں سے کہوں تو جن زی جو ہے نا, وہ پر اسے ہم کہتے ہیں پرفارمیٹیو لیونگ کی ایک ایلوژن میں رہ رہی ہے. ٹھیک ہے,
کہ میں آن لائن کیسا لگ رہا ہوں یا لگ رہی ہوں, ٹھیک ہے, میں اندر سے بے شک ٹوٹ رہا ہوں, ڈزنٹ میٹر, دنیا کو اچھا لگنا چاہیے. اور وہ ڈیسائیڈ کرے گی کیا, میرے فلٹر, وہ ڈیسائیڈ کریں گے میرے اسٹیٹس. فلٹر کین ناٹ فکس یور فیس, ریممبر دس, اینڈ اسٹیٹس کین ناٹ فکس یور سول. اسی لیے خودکشیاں ہو رہی ہیں کہ ذرا سا فیلئر ہوا اور دیٹس اٹ, دنیا ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, نفس آپ کو بہانے دیتا ہے, ایکسکیوزز دیتا ہے, جبکہ اویئرنیس اس ایکسکیوز سائیکل کو توڑتی ہے. جو ہم نے پہلے بات کی تھی, نفس کہلواتا ہے اغویتنی, اور اویئرنیس کہلواتی ہے ربنا ظلمنا انفسنا. میں ذمہ داری لے رہا ہوں. صحیح بات. ٹھیک ہے, سورہ قیامہ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے گرد خود بخود ایک وٹنس ہے. واہ سبحان اللہ. چاہے وہ جتنی مرضی بہانے لے آئے, لے آ, بٹ تو خود ہی اپنا, تیرے ہاتھ بولیں گے, تیری آنکھیں بولیں گی, تیرے منہ بولے گا, تیرے جسم کے ساتھ خود. اس وقت لوگ کہتے تھے یہ کیسے ہوگا, آج CCTV کیمروں نے ثابت کر دیا یہ کیسے ہوگا. سب سے بڑھ کے یہ بولے گا, نہیں وہ تو بولے گا, آپ کا ہر اس بولے گا نا. ٹھیک ہے, تو دیکھو میں اس کو سمپل ورڈ میں جین زی کی زبان میں اگر ہم بات کریں تو جین زی کے ایک عام جملے کیا ہوتے ہیں یار, آئی ڈونٹ ڈیزرو دس, ایوری ون ڈز دیٹ سو آئی ایم ڈوئنگ اٹ. ہر کوئی غلط راستہ, ہر کوئی زیرو اپنا سگنل توڑتا ہے, ہر کوئی غلط یو ٹرن لیتا ہے, میں بھی یہاں سے کٹ مار رہا ہوں. بھائی جان آپ غلط آ رہے ہیں, پہنو دیکھو بھی سارے آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو یاد رکھو بہانے جو ہے نا وہ پرفیوم کی طرح ہے. آپ کو ہے جی پرفیوم کی طرح. ٹھیک ہے, بہانے بالکل پرفیوم کی طرح ہے, کیونکہ وہ اچھی خوشبو تو دے سکتے ہیں لیکن آپ کے پسینے کی بدبو نہیں چھپا سکتے. بیوٹیفل لائنز, بیوٹیفل لائنز. ٹھیک ہے, سو اصل جو وکٹری ہے نا وہ لوگوں کے خلاف نہیں ہے. بڑے موذی کو مارا, نفس امارہ کو گر مارا. یہ میں نے پہلے بھی شعر پڑھتا ہوں ہمیشہ. ٹھیک ہے, اصل موذی ہے سورہ, اصل جو کامیابی ہے نا سورہ نازیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کو یہ خوف ہو گیا نا کہ ہم نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. کھڑے کس کے سامنے ہو رہے ہو, وہی ہیں جو اپنے نفس اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں گے. آیت نمبر 40 ہے یہ. ٹھیک ہے, ہمیں اب وہ خوف سے بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم اردو میں خوف کہتے ہیں, اور وہ پیار بھی ہے نا. مجھے اپنے رب سے, اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے. ٹھیک ہے, مجھے وجہ الکریم دیکھنے کا اتنا شوق ہے, میرے اندر برننگ ڈیزائر ہے کہ میں کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی, تو میں وہ شرم کی خاطر. ٹھیک ہے, آپ کا جو سب سے بڑا دشمن ہے نا, لوگ کیا سمجھتے ہیں حمزہ, آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ابھی تک کی جو ٹرانسمیشن نے یہی بتایا کہ اپنا, وہ کہتے ہیں نا من پاپی ہے نا, تو سارا زمانہ آپ کو پھر وہ کیا کہتے ہیں میخانہ ہی نظر آئے گا. حمزہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے دشمن ہمارے ہیٹرز ہیں. ایکچولی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہماری کریونگز ہیں. کریونگز؟ جی آپ جنزی کے حساب سے چل رہے ہیں, ہر لفظ ظاہر ہے اب جنزی کو کریونگ ہونی ہے. ہم دیکھو دکانوں کا نام بھی کیسے لگا, سویٹ کریونگز. ٹھیک ہے, ہماری سکسیس, ہمارا کانفیڈینس, ہمارے ریلیشن شپس, ہمارا مینٹل پیس, ٹھیک ہے, ان سب کو جنزی کی زبان میں کہتے ہیں واٹ لگا دیتا ہے. آپ ہماری زبان میں کہتے تو یہ ایک ایسا چسکا ہے. چسکا آپ کے, وہ کہتے ہیں نا زبان کی خاطر ہم رمضان چھوڑ دیتے ہیں. ٹرو. ٹھیک ہے, اور زبان صرف کھانے کا نام نہیں ہے نا, رائٹ. رمضان آپ کو ایکچولی وہ آئینہ دے رہا ہے کہ جس میں آپ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. لیکن وہ من میں ڈوبنا ہے ایمانداری کے ساتھ, سچائی کے ساتھ. سورہ حشر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ٹھیک ہے, او بلیورز, جو اللہ کو ایمان والو, اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ. ٹھیک ہے, اللہ سے ڈرو, اور ہر ذی روح وہ دیکھو کہ تم اپنے اندر جھانکو اور دیکھو کہ تم کل کیا بھیج رہے ہو کل کے لیے. ٹھیک ہے, الدنیا مزرعۃ الآخرہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے. از مکافات عمل غافل مشاؤ, گندم از گندم بروید جاؤ از جاؤ. یہ شعر ہے فارسی کا. ٹھیک ہے, کہ اے غافل یہ بات جان لے, یہ دنیا جو ہے نا از مکافات عمل, یہ دنیا مکافات عمل ہے. ٹھیک ہے,
گندم بو گے تو گندم کاٹو گے, جو بو گے تو جو کاٹو گے, جو مرضی ہو جائے. جو بو گے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ کاٹو. ٹھیک ہے. رمضان جو ہے نا, میں آپ کو یہ کہوں گا, رمضان آپ کا وہ آپ کا آتے ہیں نا بینک کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے منتھلی, ٹھیک ہے, تو رمضان آپ کو وہ منتھلی بینک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کہاں گزاری, وہ موقع دے رہا ہے کہ آپ پچھلے 11 مہینے کی اسٹیٹمنٹس پڑھو. ٹھیک ہے, اتنے آپ دنیا میں بزی تھے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملا, اب وہ پڑھو اور پڑھ کے وہ نکالو. اچھا, اس میں نا ایک بڑی مسکنسیپشن ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بس بیٹھ کے کیا اسے کہتے ہیں, قرآن پڑھ لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. اللہ کو آپ کے چھوٹے جو اسٹیپس ہیں نا وہ زیادہ پسند ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ایک بڑا قدم کریں آپ. ٹھیک ہے, تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں آپ رمضان میں جو بھی کام اس نیت سے علم حاصل کرو. میں کورس ابھی سلوا کا کرا رہا ہوں نا, تو میں سر وہ رمضان میں آپ نے کورس رکھ دیا, سر ہم نے تو قرآن پڑھنا تھا. میں نے کہا یار تو اس میں بھی تو ہم قرآن اور حدیث کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو قرآن آپ نے پڑھنا تھا یا سمجھنا تھا, میں سمجھانا سکھا رہا ہوں, سمجھنا سکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. وقت کی قلت ہے اور 5ویں روزے کی آخری ساعت ہے, اس کے بعد ہم انشاءاللہ 6ٹھے روزے میں آپ سے ملیں گے. لیکن جو آج کا ٹاپک تھا جس میں آپ نے ہمیں تزکیہ نفس کے کہتے ہیں نا پہلے کچھ سٹیپس بتائیں, وہ میرے خیال میں یقیناً میرے علاوہ جین زی کی جو آپ زبان کو یوز کر رہے ہیں اس سے ان تک یہ نا ٹاپک بہت اچھے طریقے سے پہنچے گا. بہت شکریہ آپ کا. ویورز, آج ہم نے جو ٹاپک چوز کیا تھا وہ تھا تزکیہ نفس کے, آپ سمجھ لیں بگننگ, اس کو سٹارٹ اپ کس طرح کریں, اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں پیورٹی کیسے لائیں, اس کے اندر ہم اپنے آپ کو بدلاؤ کیسے لائیں. یہ سب چیزیں ہم اس رمضان بیٹھک کا اس لیے حصہ بنا رہے ہیں کیونکہ شاید میری اور آپ کی رہنمائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ زمانے کے اندر جتنی زیادہ میں کہتا ہوں نا, اب میں یہ کہنا چاہوں گا لفظ تھوڑی لبرٹی لے کے, شیطانیت اور مادیت آ گئی ہے. میرے خیال میں تزکیہ نفس اس کے لیے پہلی سیڑھی ثابت ہوگا. کیپ واچنگ رمضان بیٹھک ود مائنڈ انجینئر علی.